کہ یہ درود پاک جو پتھر پر لکھا ہے اسے ایک مرتبہ پڑھنے سے 50,000 درود شریف کا ثواب ملتا ہے۔ حضور غوث اعظم نے وہ درود شریف لکھ لیا، اسے پڑھنے لگے۔ بعد میں ایک روز آپ کو خواب میں پیارے آقا کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی درود شریف کے بارے میں پوچھا کہ میں نے پتھر پہ لکھا ہوا دیکھا اور اس پر یہ اس کی فضیلت بھی دیکھی۔ اس کے متعلق حضور سے پوچھا کہ کیا واقعی وہ درود شریف پڑھنے سے 50,000 درود شریف کا ثواب ملتا ہے؟ سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس درود شریف کو پڑھنے سے 50,000 نہیں بلکہ 70,000 درود شریف کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کی اپنے محبوب کی امت پر کرم نوازیاں دیکھیے کہ جو بندہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھے، روایت کے مطابق اسے 10 نیکیاں ملتی، 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں، 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ ایک درجہ جو ہوگا جنت میں، ایک درجہ جس کا اوپر ہوگا تو ایسے ہوگا جیسے زمین و آسمان کا فرق، اتنا جیسے بہت اونچا۔ یہاں ایک گریڈ اوپر ہوتا ہے تو لوگ اس کے لیے ایک گریڈ کے لیے کیا کرتے ہیں، تو وہاں ایک گریڈ اتنا بڑا ہوگا، زمین و آسمان جتنا فاصلہ ہوگا، تو ایک بار درود پاک پڑھنے سے 10 گریڈ بڑھ جاتے ہیں، 10 درجات بڑھ جاتے ہیں، 10 گناہ مٹتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہی کرم نوازیاں کتنی عظیم ہیں کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے اتنا ثواب ملے۔ پھر اس پر مزید کرم برائے کرم یہ کہ کئی ایسے درود شریف ہیں جنہیں صرف ایک مرتبہ پڑھیں تو ایک بار ثواب نہیں ملے گا۔ ایک مرتبہ پڑھنے سے ایک درود شریف کا نہیں بلکہ کئی ہزار درود شریف کا ثواب ملتا ہے۔ کتابوں میں کئی ایسے درود شریف لکھے ہیں جنہیں پڑھنے سے 1,00,000 درود شریف کا بھی ثواب ملتا ہے۔ پیارے آقا مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر بتایا کہ اسے جو پتھر پر لکھا ہوا تھا ایک مرتبہ پڑھنے سے 70,000 درود شریف کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کاش ہم ان کرم نوازیوں کی قدر کر پائیں۔ ہمارے پیر غوث پاک فرماتے ہیں اے امت محمد، اللہ پاک کا شکر کیا کرو کہ پہلی امتیں جتنا عمل کرتی تھیں اللہ پاک ان کی نسبت تم سے تھوڑے عمل پر ہی راضی ہو جاتا ہے۔ ہم تھوڑا سا عمل کرتے ہیں، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات کو بندہ ایک ہی چھوٹا سا عمل کرتا ہے، اللہ اسی پہ راضی ہو کے بخش دیتا ہے، اس لیے کہ ہم حضور کی امت ہے۔ اللہ کی رحمت بخشنے کے بہانے تلاش کرتی ہے، میرے محبوب کی امتی ہیں، کسی طرح بھی یہ جنت میں چلے جائیں، ان کو عذاب نہ ہو۔ مزید فرماتے ہیں مسجد کو لازم پکڑ لو۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں مسجد کو لازم پکڑ لو اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور درود غوثیہ بھی پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے، اور حصول برکت کے لیے ہم مل کے پڑھ لیتے ہیں درود غوثیہ، تاکہ یاد بھی کرنا چاہیے، ہو سکے تو یہ درود پاک اسے درود غوثیہ کہتے ہیں، یاد بھی ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر جمعے بلکہ جمعے والے دن جب درود ختم قادریہ جب ہم پڑھتے ہیں نا تو اس ٹائم شروع میں بھی یہ پڑھتے ہیں، آخر میں بھی یہ پڑھتے ہیں درود غوثیہ۔ 14واں پارہ سورہ ہجر کا ترجمہ اور تفسیر ہمارا چل رہا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ
وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ وَإِنْ كَانَ اور بے شک تھے اصحاب الایکا گھنے جنگل والے، لَظَالِمِین ضرور ظالم، فَانْتَقَمْنَا تو ہم نے انتقام لیا، منہم ان سے، وَإِنَّهُمَا بے شک وہ دونوں یعنی دونوں بستیاں، لَبِ امام مبین ضرور صاف راستے پر واقع، وَلَقَدْ اور ضرور بے شک، لقد ضرور بے شک، کذب جھٹلایا، اصحاب الحجر ہجر والوں نے، مرسلین رسولوں کو، وَآتَيْنَاهُمْ اور ہم نے دی ان کو یعنی ہجر والوں کو، آیاتنا اپنی نشانیاں، فَكَانُوا تو وہ رہے، عنہا معرضین ان سے منہ پھیرے ہوئے، معرضین منہ پھیرے ہوئے، وَكَانُوا يَنْحِتُونَ اور وہ تراش تراش کر بناتے تھے، من الجبال پہاڑوں سے، بیوتن گھر، آمنین بے خوف ہو کر، پہاڑوں کو تراش کر گھر بنایا کرتے تھے بے خوف ہو کر، فَأَخَذَتْهُمْ تو انہیں پکڑ لیا، صیحۃ زوردار چیخ نے، مصبحین صبح ہوتے ہی، فما اغنا تو کام نہ آیا، عنہم ان کے، ما کانوا یکسبون جو وہ کماتے تھے وہ ان کے کام نہ آیا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور بے شک کثیر درختوں والی جگہ کے رہنے والے ضرور ظالم تھے تو ہم نے ان سے انتقام لیا، اور بے شک وہ دونوں بستیاں صاف راستے پر ہیں۔ اس آیت میں اصحاب الایکا سے شعیب علیہ السلام کی قوم مراد ہے۔ ایکا جھاڑی کو کہتے ہیں، ان لوگوں کا شہر چونکہ سرسبز جنگلوں اور مرغزاروں کے درمیان تھا، اس لیے ان کو جھاڑی والا یا جنگل والا کہا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان پر رسول بنا کر بھیجا، اور ان لوگوں نے نافرمانی کی اور حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ان کا واقعہ سورہ شعراء میں بھی مذکور ہے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ تو ہم نے ان سے انتقام لیا، یعنی ہم نے عذاب بھیج کر انہیں ہلاک کر دیا۔ بے شک قوم لوط کے اور اصحاب ایکا کے شہر صاف راستے پر ہیں، جہاں سے آدمی گزرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، تو اے اہل مکہ تم انہیں دیکھ کر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک ہجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دی تو وہ ان سے منہ پھیرے رہے، اور وہ بے خوف ہو کر پہاڑوں میں تراش تراش کر گھر بناتے تھے، تو انہیں صبح ہوتے زوردار چیخ نے پکڑ لیا تو ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ ہجر مدینہ منورہ اور شام کے راستے میں ایک وادی ہے جس میں قوم سمود رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، تکذیب کی، اور ایک رسول کی تکذیب تمام رسولوں کی تکذیب ہے، کیونکہ ہر رسول تمام رسولوں پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے۔ تو جس نے کسی ایک رسول کو جھٹلایا تو گویا اس نے سارے رسولوں کو جھٹلایا۔ قوم سمود کے واقعات تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف اور سورہ ہود میں گزر چکے ہیں۔ وَآتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا اور ہم نے اپنی انہیں نشانیاں دیں، یعنی ہم نے قوم سمود کو اپنی نشانیاں دیں کہ پتھر سے اونٹنی پیدا کی جو بہت سے عجائبات پر مشتمل تھی، مثلا اس کا جسم بڑا ہونا، پیدا ہوتے ہی بچہ جننا، کثرت سے دودھ دینا، کہ پوری قوم سمود کو وہ ایک اونٹنی کا دودھ کافی ہو جاتا تھا، ساری قوم پیتی تھی پھر بھی دودھ ختم نہیں ہوتا تھا۔ یہ سارے معجزات تھے صالح علیہ السلام کی، اور قوم سمود کے لیے ہماری نشانیاں تھیں، تو وہ ان نشانیوں سے اعراض کرتے رہے اور ایمان نہ لائے۔
یعنی جس نے نہیں ماننا ہوتا نا اس کو کرامتیں دکھا دو، معجزے دکھا دو، جو مرضی کر کے دکھا دو، نہیں مانے گا، اس کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو نہیں سنے گا، نہیں مانے گا۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ، اور وہ تراشتے تھے، یعنی ان لوگوں کے اندر ایسا ہنر تھا کہ وہ پہاڑوں کو تراش خراش کے اپنے محلات بنا لیتے تھے، بڑے بڑے خوبصورت گھر بنا لیتے تھے، گرمیوں کے لیے بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے مکان، سردیوں کے لیے گرم مکانات بنا لیتے تھے، ماہر تھے اس کام میں، کیونکہ انہیں اس کے کرنے اور اس میں نقب لگائے جانے کا اندیشہ نہ تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ گھر تباہ نہیں ہوں گے، کیونکہ جو گھر بنایا ہے نا پتھروں سے بنایا ہے، گارے سے بنایا ہے، اس کا خطرہ رہتا ہے کہ تباہ ہو سکتے ہیں، گر سکتے ہیں۔ اور آج کل بھی جیسے لینٹر کے یا جتنے بھی مضبوط کنکریٹ کے بنا لیے جائیں تو اب بھی سیف نہیں ہے، جب زلزلہ آتا ہے تو بڑی بڑی عمارتیں زمین بوس ہو جاتی ہے، تو اس طرح کے گھر گرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن جو گھر پہاڑوں کے اندر ہو اس کا خطرہ نہیں ہوتا، اور وہ بھی بے خوف تھے کہ پہاڑوں کے اندر گھر ہیں، نہ یہ زلزلے سے گریں گے نہ کسی اور آفت سے گریں گے، بالکل بے خوف ہو کے وہ گھر بناتے تھے کہ ان گھروں پہ تو کوئی آفت آ ہی نہیں سکتی۔ تو کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، انہیں ایک چیخ نے تباہ و برباد کر دیا، زلزلے کی ضرورت نہیں پڑی، کسی اور کام کی ضرورت نہیں پڑی، ایک چیخ نے ان کو تباہ کر دی، ایک چیخ نے ان کو پکڑ لیا۔ جب قوم سمود نے اونٹنی کی کونچیں کاٹی تو حضرت صالح علیہ السلام کے بتائے ہوئے 3 دن گزرنے کے بعد صبح ہوتے ہی قوم سمود کو آسمان سے ایک زوردار چیخ سنائی دی اور زمین میں زلزلہ آ گیا، سارے ہلاک ہو گئے۔ فما اغنا عنہم، تو ان کے کچھ کام نہ آئی، یعنی وہ لوگ شرک اور جو برے کام کرتے وہ ان کے کچھ کام نہ آئے، اور ان کے مال و متاع اور ان کے مضبوط مکان ان کو عذاب سے نہ بچا سکے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کے آثار عرب کی سرزمین میں آج بھی موجود ہیں، اور وہاں وہ جگہ مدائن صالح کے نام سے معروف ہے۔ آج بھی لوگ ان آثار کو دیکھنے جاتے ہیں، بطور خاص ان کی ترغیب کے لیے، اور عمومی طور پر سب مسلمانوں کی ترغیب کے لیے یہاں ایک حدیث پاک ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مقام ہجر کے پاس سے گزرے تو آپ نے ارشاد فرمایا، ظالموں کے مکانات میں روتے ہوئے داخل ہونا، ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہ عذاب آ جائے جو ان پر آیا تھا۔ پھر سواری پر بیٹھے ہوئے آپ نے چہرہ انور پر چادر ڈال دی، جس مقام پر عذاب آیا تھا حضور جب وہاں سے گزرے تو اپنے چہرہ انور پر حضور نے چادر ڈال دی۔ تو عذاب والی جگہوں سے جب بھی گزرنے کا موقع ملے تو وہاں سے روتے ہوئے گزرنا چاہیے۔ کہ لوگ اس وقت دنیا بھر میں جاتے ہیں سیر کرنے، مقدس مقامات دیکھنے یا اس طرح کے عبرت والے مقامات دیکھنے جاتے ہیں، اور جانا چاہیے، تو وہاں پہ پھر روتے ہوئے وہاں سے گزرنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب ان پہ آیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پہ وہ عذاب آ جائے۔ تو یہ ساری باتیں عبرت کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہم قرآن پاک میں یہ تذکرے پچھلی قوموں کے سنتے ہیں، اور یہ وہ تذکرے ہیں جو اللہ پاک ہمیں بیان فرما رہے ہیں، اور اللہ کی بات حق ہے، سچ ہے۔ تو یہ باتیں سن کے ہمیں بھی درس حاصل کرنا چاہیے کہ وہ قومیں کتنی خوشحال قومیں تھیں، محلات گھر بنا لیتی تھی اور بڑے عالیشان مکانات بناتے تھے، اور کھیتیاں سرسبز و شاداب باغات، اور بالکل خوشحالی والی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن جب اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ پاک نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا، اور آج ان کے وہ مقامات جو ہیں لوگوں کے لیے مقام عبرت بن گئے ہیں۔ تو جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے وہ دنیا میں بھی آباد رہتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، جنت کی ابدی نعمتیں اس کا مقدر ہوتی ہیں۔ جو نافرمانی کرتا ہے یہاں بھی پریشان رہتا ہے، قبر میں بھی، حشر میں بھی، ہر جگہ اس کے لیے ٹینشن ہے۔ یہاں کی ٹینشن تو چلو وقت گزر ہی جاتا ہے، لیکن جس کو قبر میں ٹینشن بن گئی، جس کے لیے آخرت میں مصیبت بن گئی، جو آخرت کے امتحان میں فیل ہو کر ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب میں مبتلا ہو گیا، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت احمد بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عجمی، یعنی غیر عربی کو عجمی کہتے ہیں،
اجمی شخص جس کا نام تھا ابئی، یہ پیران پیر حضور غوث اعظم کا شاگرد تھا اور بہت کن ذہن تھا. بڑی محنت اور کوشش سے سمجھانے کے باوجود مسئلہ سمجھ نہیں پاتا تھا، مگر حضور غوث پاک کی شفقت دیکھیے، مہربانی دیکھیے اپنے طالب علم پر. اس طالب علم سے لگاؤ تھا، بڑی محنت سے سبق پڑھایا کرتے تھے. آج کل کے اساتذہ جو لائق ہوتا ہے نا، اس سے بڑی پیار محبت، جو نالائق ہوتا ہے اس سے نفرت کرتے ہیں. صحیح پڑھائیں گے نہیں، ٹیچرز اس سے نفرت کریں گے، مینٹلی ٹارچر کریں گے. لیکن یہ اللہ والے تھے، جو نالائق ہوتا تھا اس سے زیادہ پیار کرتے تھے. جو سمجھ نہ آتا بار بار پڑھاتے، بار بار سمجھاتے. احمد بن مبارک فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسی شاگرد کو بہت محنت سے سبق پڑھا رہے تھے. اسی دوران ابن سمحل بھی وہاں آ گئے. جب ابن سمحل نے دیکھا کہ حضور غوث پاک اس طالب علم کو دینی سبق پڑھانے میں بہت محنت اور مشقت اٹھا رہے ہیں تو حیران ہوئے. تو جب وہ طالب علم سبق پڑھ کر چلا گیا تو ابن سمحل نے عرض کی کہ مجھے بڑی حیرانی ہے کہ آپ اتنے نالائق کو، کن ذہن کو اتنی مشقت سے پڑھا رہے ہیں. اس پر غوث پاک نے فرمایا، اس کے ساتھ میری محنت و مشقت کے دن ایک ہفتے سے بھی کم رہ گئے. ایک ہفتہ بھی نہ گزرے گا کہ یہ بیچارہ دنیا سے چلا جائے گا. ابن سمحل فرماتے ہیں کہ جیسا غوث پاک نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا. ہفتے کا آخری دن تھا اور اس طالب علم کا انتقال ہوا. مرتبہ یوں تیرا خالق نے بڑھایا یا غوث، اولیاء کا تجھے سلطان بنایا یا غوث. میں نکما تو کسی کام کے قابل ہی نہ تھا، مجھ سے بیکار کو تم نے ہی نبھایا یا غوث. تو غوث پاک کے اس ایمان افروز واقعے میں سیکھنے کے لیے بڑے مدنی پھول ہیں کہ اولیاء کرام کو بھی علم غیب دیا جاتا ہے. یہاں پہلا مدنی پھول یہ ملا کہ اللہ کی عطا سے اولیاء کرام آئندہ کی باتیں جان لیتے ہیں اور انہیں بھی علم غیب دیا جاتا ہے. جیسا کہ 29ویں پارے میں سورہ جن کے اندر ارشاد ہوا، ترجمہ کنز ایمان، غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. اس آیت کریمہ میں تو اتنا بالکل صاف اور واضح فرما دیا گیا کہ اللہ پاک اپنے چنے ہوئے رسولوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے. ائمہ کرام اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ علم غیب دو طرح کا ہے. ایک خاص علم غیب، یہ صرف انبیاء کرام کو دیا جاتا ہے، اور دوسرا وہ علم غیب جو رسولوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اللہ پاک انبیاء کرام کے واسطے سے یا بذریعہ الہام اولیاء کرام کے دل میں بعض غیب کی باتیں ڈال دیتا ہے. بحری شریعت میں ہے کہ انبیاء کرام غیب کی خبر دینے کے لیے ہی آتے ہیں کہ جنت، دوزخ، حشر، نشر، عذاب، ثواب، یہ ساری باتیں غیب نہیں تو اور کیا ہے. اور یہ نبی یہی باتیں تو بتانے آتے ہیں کہ اس طرح جنت ہے، اس طرح دوزخ ہے، یہ کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، یہ کام کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے. آخرت کے سارے حالات یہ انبیاء کرام بتانے کے لیے ہی تو آتے ہیں. اور پھر کوئی کہہ نہیں غیب، نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، تو یہ پھر ہمیں کس نے بتایا جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، آخرت کے سارے معاملات کس نے بتایا؟ ہم نبیوں ہی نے تو بتایا، اللہ کے محبوب نے تو بتائیں. اور انبیاء کرام کا منصب ہی یہ ہے کہ وہ باتیں بتائیں جن تک عقل اور حواس کی رسائی نہیں ہے، جس کو آنکھ نہیں دیکھ سکتی. اب ہم جنت کو نہیں دیکھ سکتے، دوزخ کو نہیں دیکھ سکتے. دنیا کی ٹیکنالوجی جتنی بھی ترقی کر جائے وہ جنت کو نہیں دیکھ سکے گی کہ جنت کس جگہ پر ہے، تو وہاں کے اندر کیمرہ بھیج کے، ڈرون بھیج کے اور وہاں کے حالات معلوم کر کے اور ڈرون واپس بھی آ جائے، یا جہنم تک چلے جائیں اور وہاں سے ساری ریکارڈنگ کر کے واپس لے آئیں. تو آنکھ، کان وغیرہ کی رسائی نہیں، اور اسی کا نام علم غیب ہے. اولیاء کو بھی علم غیب عطا ہوتا ہے مگر انبیاء کے واسطے سے. بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے، اللہ پاک نے اولیاء کرام کی شانیں بیان فرمائی. اس حدیث قدسی میں یہ بھی ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہوں تو کنت بصرہ ذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ پاک اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے.
تب وہ بندہ فنا فی اللہ کے درجے پر پہنچ جاتا ہے. اب اس کے اعضاء میں خدائی طاقتیں کام کرتی ہیں، یعنی اللہ کی دی ہوئی خاص طاقتیں کام کرتی ہیں. آنکھیں اس کی ہوتی ہیں لیکن طاقت رب کی ہوتی ہے ان آنکھوں میں. انہی اعضاء میں ایک آنکھ بھی ہے، بظاہر دیکھنے میں اس کی عام آنکھ جیسی ہوتی ہے، مگر وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ذرا اندازہ کیجئے کہ ہم جیسے عام لوگوں کی آنکھ کا کتنا کمال ہے کہ ہم آنکھ اٹھائیں تو ہماری نظر لمحہ بھر میں آسمانوں تک پہنچ جاتی ہے. ایک نظر میں ہماری آنکھیں چاند، سورج، ستارے ہر چیز دیکھ رہی ہے. ہماری آنکھ چھوٹی چھوٹی آنکھیں اور ہم گناہگار لوگ. عام بندے کا حال یہ ہے کہ ہم آسمانوں میں چاند، ستارے اور سورج اور نہ جانے کیا کیا دیکھ لیتے ہیں، اور بھی ایک ہی بار نظر کھولے تو کتنی چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، قریب والی بھی اور دور والی بھی دیکھ لیتے ہیں. تو غور فرمائیے کہ اللہ کے محبوب بندے، اس کے اولیاء کاملین جو آنکھ کی پتلی سے نہیں دیکھتے، جو اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. جب اللہ پاک اس کی آنکھیں بن جائے، مطلب اللہ کی طاقت اور آنکھوں میں شامل ہو جائے، وہ پھر یہاں بیٹھ کے عرش کی تحریریں پڑھ لیتے ہیں کہ لوح محفوظ پہ کیا لکھا ہوا. اللہ کی عطا کردہ طاقت سے دیکھتے ہیں. جب وہ آنکھ اٹھائیں گے تو ان کی نگاہ کہاں تک جائے گی؟ ہماری نگاہ پلک جھپکنے کی دیر میں آسمان تک پہنچ جاتی ہے. تو یقیناً جو نور خدا سے رب کریم کی عطا کی ہوئی خاص طاقت سے دیکھے، اس کی نگاہ صرف آسمان تک نہیں ٹھہرتی، وہ آسمان سے بھی پار ہو جاتی ہے، لوح محفوظ تک پہنچ جاتی ہے. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے بچو کہ بندہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اللہ والوں سے بچو، اوروں سے دھوکہ فراڈ تو لگا لیتے ہو، چکنی چپڑی سنا کے وہ کر لیتے ہو، لیکن اللہ والوں سے بچ کے رہو. یہ تمہارے سارے معاملات سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ تم بول کہاں سے رہے ہو، اور تمہارا مقصد کیا بولنے کا، اور تمہارے دل میں کیا خباثت ہے، اور کیا تم دو نمبری کر رہے ہو، ڈبلنگ کر رہے ہو. تو اللہ کے نیک بندے اللہ مومن کی فراست سے بچو، اتقو بچو یا ڈرو کہ بندہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ادھر بھی نگاہ کرم غوث اعظم، کرو دور رنج و علم غوث اعظم، ہے گردن میں تیری غلامی کا پٹا، تجھی سے ہے میرا بھرم غوث اعظم. تیرا ہوں میں تیرا، میرے اس کہے کا سرے حشر رکھنا بھرم غوث اعظم. بہرحال اولیاء کرام کو بھی علم غیب دیا جاتا ہے. سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی علم غیب کا علم عطا کیا گیا تھا. اسی لیے تو آپ نے ایک ہفتہ پہلے بتا دیا کہ ہفتے بعد میرا یہ شاگرد مر جائے گا، دنیا سے چلا جائے گا، اور واقعی ایسے ہی ہوا. دوسرا، اصلاح امت کا درد. اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ غوث پاک کے دل میں امت کی خیرخواہی کا، اصلاح کا کیسا جذبہ تھا. آپ کا شاگرد اتنا کن ذہن ہے. اول تو یہ کہ ہمارے ہاں بعض اساتذہ کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ جو کن ذہن ہوتا ہے اسے جلی کٹی سناتے ہیں، اسے ڈس ہارٹ کرتے ہیں، دل آزاری کرتے ہیں، تم نالائق ہو، تم ویسے ہو، اسے مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، اور بوساکت یہ بھی کہہ دیتے ہیں جاؤ کام وام کرو، پڑھنا یہ تمہارے پاس کی بات نہیں. مگر قربان چاہیے حضور غوث اعظم کہ اپنے کن ذہن شاگرد کو مدرسے سے نکالتے نہیں ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اس نے پڑھ کر کوئی بڑا عالم نہیں بننا، اس کے ذریعے علم دین کا نور نہیں پھیلے گا، یہ پتہ ہے ان کو، بلکہ یہ بیچارہ تو عالم دین بننے سے پہلے دنیا سے چلا جائے گا. اس کے باوجود آپ محنت کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، اور اسے پڑھائے جاتے ہیں تاکہ یہ علم دین سے جڑا رہے، مدرسے میں آتا رہے کہ علم دین کے جو فضائل ہیں وہ دوسرے کاموں کے نہیں ہیں. منہ لگاتا نہیں دنیا میں جسے کوئی بھی، بال یقین اس کے طرفدار ہیں غوث اعظم. کھوٹے سکے جہاں چل جاتے ہیں وہ ہے بغداد، وہاں نکموں کے خریدار ہیں غوث اعظم. ہو کرم اس نے عمل نہیں ہے کوئی، نہ وظائف ہیں نہ اذکار ہیں غوث اعظم. تو یہ اصلاح امت کا درد، خیرخواہی کا جذبہ، دوسروں کا بھلا سوچنے کی عادت کاش ہمیں بھی نصیب ہو جائے. اور جن کے اندر یہ عادت ہوتی ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب رہتے ہیں، آخرت میں بھی کامیاب رہتے ہیں. اور اسے کہتے ہیں کہ یہ بندہ، اس کی نیت ٹھیک ہے، اس کا دل صاف ہے.
ہم تو ویسے ہی اپنی تعریف کرتے ہیں، میرا دل صاف ہے، ٹھیک ہے، میں ہوں غصے والا ہوں، بے نمازی ہوں، کرتا کچھ نہیں ہوں، نیک عمل نہیں ہے، ذکر اذکار کچھ نہیں ہے، گناہ دھڑ دھڑ ہو رہے ہیں، دل صاف ہے، دل صاف ہے، کسی کے بارے میں برا نہیں۔ بس دل صاف کہتے کسے ہیں یہی نہیں پتا، دنیا جہان کے گناہ کر رہا ہے، رب کی نافرمانی کر رہا ہے، بندوں کی دل آزاریاں کر رہا ہے، بس میں منہ پہ بات کرتا ہوں چاہے اگلے کی دل آزاری ہو جائے۔ اب اگلے کی دل آزاری بھی کریں گے، عزت بھی کریں گے، سارا کچھ کر دیں گے، کہتے ہیں دل صاف ہے، دل میں بات نہیں رکھتے، جو ہوتی ہے وہ کر دیتے ہیں، اگلے کی تباہی بربادی کر دیتے ہیں، بس دل صاف ہے۔ دل صاف ان کا اللہ والوں کا تھا کہ جو ہمیشہ لوگوں کو فائدہ ہی چاہتے ہیں کہ میری وجہ سے کسی کو فائدہ پہنچ جائے، کسی کی آخرت سنور جائے، اگلا جہنم کے عذاب سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے۔ تو یہ اللہ والوں کا خاصہ تھا، اللہ ہمیں نصیب فرمائے تاکہ ہم بھی علم دین دوسروں تک پہنچائیں، جو ہم باتیں خود سیکھیں دوسروں تک پہنچا دیں، کیونکہ اس سے آخرت کا فائدہ ہے، اور ہمارا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ ہم نے لوگوں کو دوزخ کی آگ سے بچا کر جنت کے راستے پر لگانا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ طہارت کے بارے میں ہم نے کچھ سنا تھا، کچھ چیزیں مزید سن لیتے ہیں۔ کئی لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں پتہ ہوتا، پیشاب کی یا خون کی شیشی، خصوصاً جب کہیں ہاسپٹل میں جائیں یا ٹیسٹ کرانے ہو خون کے، تو اس وقت ٹیسٹ کراتے ہو نا، جیب میں خون کی بوتل ہوتی ہے، یا پیشاب ٹیسٹ کرانا ہے، چلو بھی لیبارٹری میں دینا ہے تو جیب میں ہی رکھ لیتے ہیں، اسی حالت میں نماز کا ٹائم ہو گیا تو نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اس طرح نماز نہیں ہوگی۔ جیب میں اگر خون کی شیشی یا پیشاب کی بوتل پڑی ہے ٹیسٹ کرانے کی نیت سے یا کسی بھی نیت سے، ٹھیک ہے، وہ کپڑوں میں نہیں لگ رہا، اس بوتل کے اندر ہی ہے، پلاسٹک کی بوتل ہے یا جس چیز کی بھی ہے، لیکن اس حالت میں نماز نہیں ہوگی، یہ مسئلہ آپ ذہن میں رکھیں۔ جیب میں انڈا ہے، اگر جی اس کی زردی خون ہو گئی ہو تو اس سے نماز ہو جائے گی۔ پیشاب پخانے کے بعد ڈھیلے سے استنجا کر لیا، پھر اس جگہ سے پسینہ نکل کر بدن یا کپڑے پر لگا، ڈھیلے سے پیشاب کو پخانے کو صاف کیا اور پھر پسینہ آیا اسی جگہ پر اور وہ کپڑے یا بدن سے لگ گیا، تو اس سے بدن اور کپڑا ناپاک نہ ہوں گے۔ کئی پریشان ہو جاتے ہیں، وہ میرے تو کپڑے ناپاک ہو گئے، نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں، اس طرح ناپاک نہیں ہوگا۔ ناپاک چیزوں کا دھواں اگر کپڑے یا بدن پر لگے تو کپڑا اور بدن نجس نہ ہوگا۔ راستے کی کیچڑ پاک ہے جب تک اس کا نجس ہونا معلوم نہ ہو، تو اگر پاؤں یا کپڑے میں لگی ہو، بے دھوئے نماز پڑھ لی، نماز ہو جائے گی، مگر دھو لینا بہتر ہے۔ کہ کہتے ہیں میں راستے میں آ رہا تھا، کیچڑ سے میرے کپڑے خراب ہو گئے، تو کپڑے صحیح نہیں، اس لیے نماز نہیں پڑھ رہا۔ تو جب تک کنفرم نہیں ہے کہ یہ ناپاکی ہے یا اس کیچڑ کے اندر ناپاکی مکس ہے، کنفرم ہو گیا تو پھر ناپاک، ادروائز نہیں ہے۔ سڑک پر پانی چھڑکا جا رہا تھا، زمین سے چینٹی اڑ کر کپڑے پر پڑے، کپڑا نجس نہ ہوا لیکن دھو لینا بہتر ہے۔ تو جب تک ناپاکی کا کنفرم نہ ہو جائے تب تک وہ چیز پاک ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روزانہ ہم ایک وظیفہ بھی سنتے ہیں۔ گردے اور پیشاب کی بیماریوں کا روحانی علاج۔ ایک بار درود شریف پڑھ کر سورہ علم نشرح 7 بار، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور آخر میں ایک بار درود شریف پڑھ کر دم کر دیجئے، انشاءاللہ گردے کا درد ختم ہو جائے گا۔ یہ بڑا شدید درد ہوتا ہے جن لوگوں کو گردے کا مسئلہ ہے، جب بھی ان کو گردے کا درد پڑتا ہے بڑا شدید درد ہوتا ہے۔ تو جب بھی کوئی ایسا مریض دیکھیں جس کو گردے کا مسئلہ ہو تو سورہ علم نشرح 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھ کے ہر مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ اس کے گردے کا درد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سورہ